چونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو 9 مئی کے خالق تھے وہی 9 فروری کے خالق تھے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون 9 فروری والے ہیں، اور انہوں نے ہی 9 مئی کرایا. 9 مئی کا ڈرامہ رچا کے جس طرح ہمارے لوگوں کے اوپر تشدد ہوا، اغوا برائے بیان ہوئے، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، پارٹیاں تبدیل کرائی گئیں، کنگز پارٹیاں بنائی گئیں، ان میں جا کر شمولیت کرائی گئی. یہ الگ بات ہے کہ کنگز پارٹی کے بھی اگر 2 بندے جیتے ہیں تو وہ بھی جتوائے گئے ہیں، ایک سلمان اکرم راجہ سے اور ایک ہمارے ایک علی اعجاز بھٹر سے، دونوں وکلاء سے. وہ سب آپ کے سامنے ہے، اس میں تفصیل میں جائے بغیر. اور جو پختون کے پی کے میں ہوا پرویز خٹک صاحب کے ساتھ، وہ ہمارا ایک عام ورکر جس نے ان کو ہرا دیا، 5000 ووٹ انہوں نے لیے. چونکہ میرے سارے دوست اب پی ٹی آئی کے پی کے سے آتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ نے طریقہ کار غلط اڈاپٹ کیا. آپ کو فارم 47 کا وہ طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا جو ہم نے کیا. ہم جس طرح گئے اور جا کر بیٹھ کے زبردستی ہم نے ان سے وہ رزلٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور جو ہمارے لوگ ان کے بقول کمزور تھے، جو نہیں گئے یا رات کو جشن منا کے سو گئے کہ جی یہ رزلٹ ہے، تو ان کے خلاف پھر فیصلے آ گئے. بہرحال تو ایک جو پری پول ریگنگ ہوئی، ساری چیزیں ہم ماضی کی چھوڑ بھی دیں. جس دن ہم نے نامنیشن فارم جمع کرائے، آپ سارے میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب نے دیکھا. فارم چھینے گئے، پروپوزر سیکنڈر اٹھائے گئے، اور کینڈیڈیٹس کڈنیپ کیے گئے. جب یہ سارا ڈرامہ آپ نے دیکھا نہیں چلا، تو جناب میرے سمیت ہمارے جو مین لیڈرشپ تھی، 90 سے 95% ہمارے لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے گئے. اور اس کے بعد پھر ہم ہائی کورٹ میں گئے، اور وہاں سے ہماری کوئی 90% لوگ ہمارے ریسٹور ہو کر واپس آئے. یہ تو تھا پری پول ریگنگ کے اس وقت تک جب تک کاغذات ایکسیپٹ نہیں ہوئے. اس کے بعد میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں. میری یہ کانسٹیٹوئنسی تھی، اس F8 سے پیچھے سارا یہ میرا حلقہ تھا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ایک وکیل ہونے کے ناطے 33 ایئرس میری پریکٹس ہے، میں بار کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، ہائی کورٹ بار کا، میں بار کونسل کا فاؤنڈر وائس چیئرمین رہا، پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا. تو شاید میرے حلقے میں سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنسی ہے، ڈپلومیٹک انکلیو ہے، یہ پری پول ریگنگ والا کانسیپٹ نہیں چلائیں گے. اور میری ایک پولنگ اسٹیشن بلکہ میرا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی تھا، جہاں پریزیڈنسی کے، پرائم منسٹر ہاؤس کے امپلائیز، ڈپلومیٹک انکلیو میں رہنے والے لوگ، ان کی لوگوں کی وہاں ووٹنگ تھی. اور وہاں سے بھی میں بڑی لیڈ سے جیتا ہوں. اور 46 یونین کونسل تھی، ساری کی ساری الحمدللہ میں جیتا ہوں. کوئی 1-2 سے شاید مصطفیٰ کھوکر صاحب کوئی ایک سے جیتے ہیں، مگر 99% جو بھی تھیں وہ ساری کی ساری میں جیتا ہوں. تو وہ رزلٹ ہمارا جو کچھ آیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. 1,05,000 ووٹ لے کے مجھے تو ہروا دیا گیا. جس نے 51,000 ووٹ لیا اس کو جتوا دیا گیا رات کی تاریکی میں. وہ پوری لمبی مثال ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس کی تفصیل میں جائے بغیر. جو کچھ ہوا، دیکھیں ایک بات طے ہو گئی ہے، آج 2024 کا وہ پاکستان نہیں ہے جو ہم 1970 میں دیکھا کرتے تھے، 77 میں دیکھا، یا جو ماضی کے الیکشنز ہوئے ہیں. آج ہر شخص تک وہ انفارمیشن ہے. چونکہ ہمارے ساتھ صرف یہ نہیں ہوا، آپ کو بتاؤں آخری رات میرے پولنگ ایجنٹس گرفتار ہوئے، پولنگ ایجنٹس باقاعدہ اریسٹ ہوئے. ایف آئی آریں تو متواتر کٹیں. جہاں مثلا ایک جگہ سے ایف آئی آر کٹ رہی ہے تو پورے جو میرے حلقے کے جو چیف سپورٹرز تھے ان کے نام ڈال کے تو اس میں ایف آئی آر میں شامل. رات کو، یعنی جس دن میں کینڈیڈیٹ بنا اور اس کے بعد سے لگیا، رات کو کم سے کم 2 4 5 6 ہمارے سپورٹرز کے گھر میں چھاپے ضرور ہوتے تھے. ہمارے ان کو یہ ہدایت تھی کہ آپ اپنے گھروں میں نہ رہیں. اور ایک گاڑی پولیس کی ہوتی تھی، باقی سب سول کپڑوں میں ہوتے تھے. وہاں چھاپے ضرور پڑتے تھے، کوئی گرفتار ہوتے تھے، کوئی نہیں ہوتے تھے. اس کے لیے ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا. ہائی کورٹ نے آرڈرز کیے کہ ان کے لوگوں کو گرفتار نہ کیے، ان کے لوگوں کو ہراس نہ کریں. ایس ایس پی آپریشن کی ذمہ داری لگائی کہ آپ کو یہ فون کریں گے اگر رات کو کوئی بھی پرابلم ہوا تو آپ نے ان کی ٹیلی فون بھی سننے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے ہیں. اور جس دن سے ان کی ذمہ داری لگائی اس کے بعد انہوں نے وہ رفتار بڑھا دی. انہوں نے الیکشن کے بعد کی ڈیٹ رکھی تھی، وہ رفتار بڑھا دی. ایس ایس پی نے فون اٹھانا بند کر دیا. بہرحال جو کچھ ہوتا رہا. الیکشن ڈے پہ بھی ہمارے جو کیمپس تھے وہ بھی نہیں لگنے دیے، اور جو لگے تھے ان کو کھاڑا بھی گیا بعض جگہوں پہ. مگر اس سب کچھ کے باوجود ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، تفصیلات بہت ہیں. یہ الیکشن کی باری آئے گی تو دیکھیں گے جب الیکشن کمیشن میں یا ٹریبونل میں جہاں جائیں گے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو کچھ ہوا، قوم نکلی باہر.
کیونکہ جو ظلم تشدد اور بربریت کا ماحول انہوں نے قائم کر رکھا تھا اس کے جواب میں. اور پاکستان دنیا کا یہ پہلا الیکشن ہوگا کہ جہاں جس دن الیکشن ہو آپ کمیونیکیشن کے سارے راستے بند کر دیں, آپ ٹیلی فون بھی بند کر دیں, نیٹ بھی بند کر دیں, اور کسی کو کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو. اور ای وی ایم سسٹم جو انہوں نے بنایا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہی وہ رزلٹ آئے گا اس رزلٹ کو پریزائڈنگ آفیسر نے فوری طور پر پوسٹ کر دینا تھا, اور اس پوسٹ کو وہ سسٹم میں آ جاتا اور وہ رزلٹ سامنے آ جاتا. لیکن چونکہ نیٹ بند کر دیا گیا تھا, وہ بھی انہوں نے کیا ہوگا جو ہمارے پریزائڈنگ آفیسر تھے, مگر ای وی ایم سسٹم کا کوئی ریکارڈ کسی کے پاس ابھی تک نہیں ہے. وہاں کیا کیا چیز موجود ہے, کس نے کب کون سا فارم جمع کرایا, کون سا نہیں کیا. اور اس وقت تک نہ فارم 45, نہ فارم 48, نہ 49 کوئی چیز الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے. موسٹ آف دی کیسز میں, کچھ کیسز میں انہوں نے فائل ڈالے تھے لیکن فوری طور پر ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. اب یہ دیکھیں جو طریقہ کار ہے پریزائڈنگ آفیسرز کیا ہوتے ہیں. سیکشن 90 آف الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کہتا ہے پریزائڈنگ آفیسرز کی جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یہ رزلٹ کہلاتا ہے. یعنی اس کا تو آپ سمجھتے ہیں سارا دن کو جو ووٹنگ ہوئی اور اس کے بعد کاؤنٹنگ جب ہوگی ایجنٹس موجود ہوں گے, ان ایجنٹس کی موجودگی میں پریزائڈنگ آفیسر, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ان کو کاؤنٹ کرے گا, تمام پولنگ ایجنٹس کو سائن کریں گے, اور اگر کوئی پولنگ ایجنٹ اعتراض کرے گا یا سائن نہیں کرے گا تو اس کا اعتراض اس پہ لکھا جائے گا. اور ہمارے حلقوں میں, اور جو میرے پاس آئے ہیں, جو باقی دوستوں کے بھی آئے ہیں, کسی حلقے میں انہوں نے اعتراض نہیں کیا پولنگ ایجنٹس نے, یعنی وہ ایکسیپٹڈ تھا فرام دی ادر سائڈ آلسو. اور وہ پولنگ ایجنٹس کا اور وہ جو رزلٹ تھا, یعنی سیکشن 90 کا سب سیکشن 10, 12 اور 13 اس کو رزلٹ کہتا ہے, یہ رزلٹ ہے. اب فارم 47 کیا ہے, وہ کمپائلیشن ہے, وہ اسٹیٹمنٹ کہلاتی ہے. اس کو سیکشن 92 جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کہتا ہے, پروویژنل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. وہ ان سب کو اکٹھا جمع کرتا ہے اور کنسالیڈیٹ کر کے وہ اس کو فارم 47 جاری کرتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے, جیسے مثلا ہمارے حلقے میں 47 میں 387 پولنگ اسٹیشن تھے. 387 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر تقریباً اگر 5 یا 6 ایجنٹس بھی بیٹھے ہوں, 5 بھی بیٹھے ہوں, اور ایک پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط ہوں, تو تقریباً 387 کے 3000 مختلف اشخاص کے اس کے اوپر دستخط ہیں. 3000 دستخط کو اٹھا کر کے ایک کرپٹ ریٹرننگ افسر اس کو اٹھا کر کے ڈسٹ بن میں ڈالتا ہے, اور وہ اس کے اوپر دستخط کرتا ہے فارم 47, اور وہ اس کو بنا دیتا ہے کہ جی یہ حتمی ہو گیا. اور اسی کو بنیاد پر پھر بیلٹ پیپرز, جو پوسٹل بیلٹ پیپرز آتے ہیں, اس کو رزلٹ شامل کر کے وہ سیکشن 95 کا فارم 48 بنتا ہے. اس کے لیے بھی نوٹس دینا ضروری ہے. 92 میں بھی فارم 47 بناتے وقت بھی پریزنس آف دی کینڈیڈیٹ ہونا ضروری ہے. یہ کوئی فارمیلٹی پوری نہیں کی گئی, بلکہ میرے کیس میں تو کیا ہوا, ہم الیکشن کمیشن سے اسٹے لے آئے کہ جناب فردر کنسلٹیشن روک دی جائے فارم 48 والی. ہم 11 تاریخ کا ٹائم تھا, 11 تاریخ کو ہم صبح پہنچتے ہیں 11:30 بجے, 12 بجے کا ٹائم تھا. وہ ہمیں لکھ کے دیتا ہے RO کہ جناب آپ کا پروسیس آف کنسلٹیشن الیکشن کمیشن نے روک دیا, لہٰذا ہم نے بھی روک دیا ہے, فردر کنسلٹیشن از پوسٹ پون. ہم جاتے ہیں, گھنٹے بعد جناب وہ ہمارے اپوننٹ کو بلاتا ہے اور وہاں سارے ریکارڈ ٹیمپرنگ کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے. رات کو الیکشن کمیشن خود اپنے اسٹے کے باوجود, ریٹرننگ افسر کے آرڈرز ہونے کے باوجود رات کو نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. اور جو جس طرح الیکشن کمیشن کر رہا ہے, جس طرح کی کرپٹ بیوروکریسی کر رہی ہے, آپ متنازع نمائندگی کی بات کر رہے ہیں, کر لیں متنازع نمائندگی, لیکن بات یہ ہے کہ جو سر عام سب کی آنکھوں کے سامنے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, آپ کو ووٹ پڑے ہیں فرض کرو 7,000, اگلے بندے کو انہوں نے 77,000 ڈال دیے, آپ کو پڑے ہیں 1,05,000, انہوں نے اٹھا کر کے اس کو 1.5 لاکھ کر دیا, آپ کریں گے کیا؟ بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے وہ سہولت کار جس نے ہمارے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا, دشمن کے بچوں کو تو پتہ نہیں کب پڑھائیں گے, انہوں نے اپنی قوم کے بچوں کو ڈاکہ زنی بتانی شروع کر دی. صرف ڈاکہ ڈلوانا شروع نہیں کیا بلکہ خود ڈاکہ زنی کے سہولت کار بن گئے, اور وہاں بیٹھ کے ڈنڈے کے زور پہ وہاں سارا کچھ کراتے رہے. یہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو بھائی جن سہولت کاروں نے یہ جو جرائم میں ملوث ہیں, ان کا جب تک احتساب نہیں ہوگا, ان کو آپ اپنے بارڈرز پہ نہیں بھیجیں گے, ان کا سیاست سے رول ختم نہیں کریں گے, اور جب تک یہ سیاستدان سارے مل کے اس پروسیس میں پیورٹی نہیں لائیں گے, آپ کبھی چیزوں کو ٹھیک نہیں کر پاتے, اور کبھی ہوں گے بھی نہیں. کیونکہ انہوں نے بلوچستان سے پہلے سے طے شدہ ہوتا تھا ہم نے کس کرمنل کو آگے لانا ہے, کیونکہ وہ کرمنلز کو ہی آگے لائیں گے تو ان کا کام چلے گا, کیونکہ جو جمہوریت پسند لوگ ہیں تو ان کی بات نہیں مانیں گے.
اور ابھی جو انہوں نے کیا ہے بلوچستان میں وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. پہلے سے بلوچستان میں ہوتا تھا یا سندھ کے کچھ حلقوں میں ہوتا تھا. مجھے کراچی کے ایک منتخب شدہ 47 کے مطابق منتخب شدہ جس کے 4000 سے شاید ووٹ ہوں، ان میں سے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ ہاں آپ کے لوگوں نے 1 لاکھ کی لیڈ سے لوگ جیتے ہوئے تھے، لیکن ہم نے ہرا دیا. اور جو کچھ ہوا اسلام آباد کے حلقے میں، تینوں حلقوں میں ہم بڑی لیڈ سے جیتے. اور شکر ہے اس بات کا کہ میاں اسلم صاحب، کاشف چودھری صاحب، مصطفیٰ کھوکھر صاحب، ایون ٹی ایل پی کے حافظ خابر اخلاص صاحب، باقی لوگ سب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی وہی فارم 45 ہے نا جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے، وہی سب کے پاس ہے. لیکن آج تک ان لوگوں نے فارم 45 سامنے نہیں لے آئے. مگر ان چیزوں کو پہلے ہوتی تھی چوری. اب چوری کے اوپر تو چلو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ ڈسپیوٹڈ کوسچن آف فیکٹ ہوتا تھا. یہاں جس طرح کی ڈاکہ زنی ہوئی ہے، ہمارے ایسے وکلاء صاحبان ہیں جو 82 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں. اب 53,000 کی لیڈ میری تھی. جب اس طرح کا رزلٹ کو ایک دم چینج کر دیا گیا تو ڈاکہ زنی جو ساری پاکستان دیکھ چکا ہے، سب کو پتہ ہے، جو لوگ یہ کر رہے ہیں اور اس میں شریک کار ہیں، ان کو جب تک آپ نے پراپرلی ایک عوامی، جمہوری اور سوشل پریشر کے ذریعے نہ چینج کیا، نہ روکا، کیونکہ آئین اور قانون تو آپ کو روکنے کا حق دیتا ہے، مگر آئین اور قانون کے جو رکھوالے ہیں، جو اس نظام کو درست کرنے کے رکھوالے ہیں، وہ اس کرپٹ نظام کا حصہ بن چکے ہیں الیکشن کمیشن سمیت. تو اس کرپشن کو وہ فروغ دے رہے ہیں، اس کرپٹ پریکٹسز کو اور اس ڈاکہ زنی کو، اور وہ اس کے سہولت کار بن گئے ہیں. تو آپ کے پاس اب آخری جو راستہ ہے، یہاں جو بات کی گئی وہ یہ کہ ایک عوامی کمیشن بنا جائے. بہت اچھی بات کی، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس عوامی کمیشن کے ذریعے جس میں آپ تمام جو الیکشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو شامل کریں. اور جماعت اسلامی نے یہ جو آج سٹینڈ لیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہوری پارٹیوں میں سب سے اچھی جمہوریت ان کی اپنی پارٹی میں ہوتی ہے. تو انہوں نے اس کا سہرا بھی ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے آج اس پہ آواز اٹھائی ہے اور ہم سب لوگوں کو بلایا ہے. اور سوشل میڈیا، ٹویٹر بند کر دیا گیا اس لیے کہ وہاں ٹرینڈ بن رہے تھے. تو دنیا میں سوال کرنے والے کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے، یہاں سوال کرنے والے کو بھی ڈھونڈا جاتا ہے، اور جو سوال کرتا ہے پھر سوشل میڈیا بھی بند کر دیا جاتا ہے. بہت ساری تفصیلات میں اس میں جانے بغیر، کیونکہ آپ کا وقت بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں آخری بات کہ یہ ہے کہ اب اس وقت ہے کہ ہم ملک کے مستقبل اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، احتساب عوام کرے. اور عوام احتساب آج اٹھ کھڑی ہوئی ہے. عوام کو موبلائز بھی کرنا ہے، عوام کو لیڈر سے حل بھی دینا ہے، اور یہ آپ نے کرنا ہے. ایک دفعہ میں پھر آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا اور ہمیں